السلام علیکم۔ عشق حقیقی عشق کیا ہے یہ آپ کو کہانی سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینک یو۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نوجوان کے قریب سے گزرے جو باغ میں پانی لگا رہا تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ بارگاہ الہی میں دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت اپنے عشق کا ایک ذرہ مجھے عنایت فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ذرہ تو بہت ہے، تم اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس نے کہا کہ صرف نصف ذرہ ہی عطا فرما دے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا مانگی، یا اللہ اسے اپنے عشق کا نصف ذرہ عطا فرما دے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ بعد پھر اسی راستے سے آپ علیہ السلام کا گزر ہوا اور اس نوجوان کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور پہاڑوں پر چلا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا مانگی، یا اللہ اس نوجوان سے میرا سامنا کروا دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جوان پہاڑ کی ایک چوٹی پر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھے جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے سلام کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ، جس کے دل میں میری محبت کا نصف ذرہ بھی موجود ہو وہ کس طرح انسانوں کی بات سن سکتا ہے؟ مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، اگر اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اس سے احساس تک نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب اتنی سی سطح پر انسان کا یہ حال ہے تو میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کا نوری سفر کر کے اپنے رب کے سامنے روبرو اپنی رب سے باتیں کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ایک تجلی نہ سہ سکے، کیا مقام ہے ذات محمدی کا؟ اپنے رب کی تجلیوں کو باقاعدہ سہتے ہوئے واپس تشریف بھی لائے اور پورے ہوش و حواس میں ایک نارمل زندگی گزارتے ہوئے اپنی نبوت کے منصب کو پورا کرتے ہوئے ظاہری حیات گزاری۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا مقام عطا کیا۔ جزاک اللہ۔